السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم 8ویں کلاس کا سبق نمبر 14 پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے ادب کی اہمیت۔ تو چلیں ہم چلتے ہیں اسکرین کی جانب تاکہ اسکرین پہ جا کے میں آپ کو یہ سبق پڑھا سکوں اور ساتھ ہی ہم آج اس کی مشق بھی مکمل کریں گے۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ عزیز طلباء، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم 8ویں کلاس کا سبق نمبر 14 پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے ادب کی اہمیت۔ تو اب اس سبق کو آپ کے کورس میں شامل کرنے کی جو وجوہات ہیں، تدریسی مقاصد کیا ہیں، کہ کیوں آپ کو پڑھایا جا رہا ہے۔ نمبر 1، ادب کی ضرورت اور اہمیت سے آگاہ ہو سکیں، تاکہ آپ طلباء جو ہیں اس کی ادب کی ضرورت اور اہمیت سے آگاہ ہو سکیں۔ نمبر 2، سائنسی ترقی کے باوجود ادب کی حقیقی افادیت کو سمجھ پائیں، یعنی سائنسی ترقی تو بہت ہو رہی ہے لیکن ادب کے سے کیا کیا فوائد ہیں وہ بھی طلباء کو بتانا ضروری ہے۔ نمبر 3، ادبی اور غیر ادبی تحریروں کو فرق سمجھیں اور خود میں ادبی ذوق پیدا کر سکیں۔ تو یہ 3 مقاصد ہیں اس کے۔ الفاظ ہیں اس میں، خاص الفاظ کیا ہیں؟ وہ فیچر، صحافیانہ، روح گردانی، اسلوب، ذوق جمال، مروت، چلن، قطع تعلق، قابل تقلید، عکاسی، منکشف ہونا اور انسائکلوپیڈیا، یہ اس کے خاص الفاظ ہیں۔ آگے یہ اس کا جب استعمال آئے گا تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ ان الفاظ کا استعمال کیسے ہوتا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے۔ ادب عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے حیرت انگیز چیز، عادت اور طرز عمل کا ایسا معیار جو داد کے قابل ہو۔ انسائکلوپیڈیا دائرہ معارف اسلامیہ کی جلد 2 میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے: اپنے قدیم ترین مفہوم میں سے سنت کا مترادف سمجھا جاتا ہے، یعنی عادت، موروثی معیار، طرز عمل، دستور جو انسان اپنے آباء و اجداد اور ایسے بزرگوں سے حاصل کرتا ہے جنہیں قابل تقلید سمجھتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس لفظ کے معنی میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں، پھر یہ لفظ توازن، حسن ترتیب، شائستگی، خوش خلقی اور اعلیٰ روحانی صفات کی عکاسی کے طور پر بھی استعمال ہونے لگا۔ بنو امیہ کے دور میں یہ لفظ شاعری اور علمی و ادبی تحریروں کے لیے رائج ہو گیا۔ عباسی دور میں ادب کو تہذیب اور شہری زندگی کی شائستگی کے لیے استعمال کیا گیا۔ پہلی صدی ہجری میں ادب کو درجہ بالا معانی کے ساتھ علم کے لیے بھی برتا جانے لگا۔ لفظ ادب 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی میں یہ دوسرے کی عزت، تکریم، احترام کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی رسپیکٹ کہتے ہیں با ادب با نصیب۔ دوسرے معنوں میں ادب وہ ہے جس میں انسانی زندگی کا اور اس سے وابستہ ہر شے کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ تحریر ایسی ہوتی ہے جسے پڑھ کر نہ تو اکتاہٹ ہوتی ہے اور نہ ہی پڑھنے والے پر کوئی ذہنی دباؤ پڑتا ہے، بلکہ ایسی تحریر پڑھ کر انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ ادب تخلیقی زبان سے وجود میں آتا ہے اور اس کے لیے زبان پر عبور لازم ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ ادب دنیا کی ہر زبان میں تخلیق ہوتا ہے۔ عربی، فارسی، چینی، جرمن، انگریزی، پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، براہوی، غرض دنیا کی ہر زبان میں ادب موجود ہے۔ ہر لکھی ہوئی چیز کو متن یعنی ٹیکسٹ کہا جاتا ہے، تاہم ہر لکھی ہوئی تحریر ادب نہیں کہلاتی۔ کچھ تحریریں ادبی ہوتی ہیں اور کچھ غیر ادبی۔ سائنسی، جغرافیائی، نفسیاتی، معاشرتی تحریریں، اخباری خبریں اور صحافتی کالم غیر ادبی تحریروں میں شمار ہوتے ہیں، جبکہ ادبی تحریر وہ ہوتی ہے جس میں حقائق کے ساتھ ساتھ جذبات و احساسات کا باہمی ملاپ ہو۔ انگریزی میں ادب کو لٹریچر کہا جاتا ہے۔ ادب کی 2 اقسام بنیادی حیثیت کے حامل ہیں: شاعری اور نثر۔ شاعری کی ضمنی اقسام نظم، غزل، قصیدہ، مرثیہ اور رباعی وغیرہ ہیں، جبکہ نثر میں افسانہ، کہانی، ناول، ڈرامہ، مضمون، آپ بیتی اور سفرنامہ وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ ادب کا بنیادی مقصد انسانوں کو ذہنی طور پر آسودگی اور خوشی فراہم کرنا ہوتا ہے۔ ایک ادیب یا شاعر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو اپنی تحریروں کے ذریعے محفوظ کرے اور معاشرے کی صورتحال کو اپنے انداز میں بیان کرے۔ ادب دراصل معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے۔ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ادب اسے مختلف اصناف کے ذریعے ہمارے سامنے لاتا ہے، جس سے معاشرے کا اصل چہرہ اور حقائق ہمارے سامنے منکشف ہوتے ہیں۔ ادب کا مطالعہ انسانوں کو جہاں دنیا کے حالات و واقعات سے آگاہ کرتا ہے، وہیں ان حالات سے سبق دے کر
اصلاح اور بہتری کی صورت پیدا کرتا ہے۔ ادب کا مطالعہ اچھے اور برے میں تمیز کرنا سکھاتا ہے، نیک و بد کے فرق کو واضح کرتا ہے، معاشرے کی اچھی بری اقدار کو پرکھنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ پرکھ انسان کو زندگی کے صحیح رخ کی طرف رہنمائی میں مدد دیتی ہے۔ سائنسی علوم میں بنیادی مقصد نئی نئی ایجادات اور دریافتیں ہیں، جن کے ذریعے دنیا کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور زندگی گزارنے کے نت نئے وسائل مہیا کیے جاتے ہیں۔ سائنسی علوم انسانوں کو روزمرہ زندگی گزارنے کے آداب و طریقوں سے آگاہ نہیں کرتے، کیونکہ یہ ان کے دائرۂ کار سے باہر ہیں۔ یہ کام ادب کرتا ہے اور انسانوں کو روزمرہ زندگی گزارنے کے آداب سے آشنا کرتا ہے۔ ادب کی افادیت اور وہ اہمیت اس سے بھی ظاہر ہے کہ تھکے ماندہ ذہنوں کو اس کے مطالعے سے فرحت و شادمانی میسر آتی ہے، اور انسان ادب کے مطالعے کے بعد پھر سے تازہ دم ہو کر امور زندگی نپٹانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ادب انسانی معاشرے میں بہترین اقدار کی پاسداری کی ضمانت ہے۔ ادب کے مطالعے سے ہم خیر و شر میں تمیز کرنے کے اہل ہوتے ہیں اور معاشرتی تقاضوں کو سمجھتے ہوئے بہتر زندگی گزارنے کے اصول سے آگاہ رہتے ہیں۔ اگر ادب نہ ہو تو معاشرہ محض مشینی انداز اختیار کر لے اور زندگی کی عام خوشیاں انسان سے دور ہو جائیں۔ علامہ محمد اقبال نے اسی حوالے سے کہا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ ادب انسانی معاشرے کو انسانیت سے نزدیک تر رکھتا ہے، معاشرے اور انسانی زندگی کے باقی اور سلامت رہنے کا ضامن ہے۔ اگر انسانی معاشرہ ادب سے روگردانی اختیار کرے گا تو انسان کے لیے دنیا میں سکون سے زندگی بسر کرنا دشوار ہو جائے گا۔ تو جناب، ہم نے سبق تو یہ پڑھ لیا، 8ویں کلاس کا سبق نمبر 14، جس کا عنوان ہے ادب کی اہمیت۔ اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، سبق ادب کی اہمیت کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ الف، غیر ادبی تحریریں کون سی ہوتی ہیں؟ تو جواب ہے سائنسی، جغرافیائی، نفسیاتی، معاشرتی تحریریں، اخباری خبریں، صحافتی کالم غیر ادبی تحریریں ہوتی ہیں۔ ب، ادبی تحریریں کون سی ہوتی ہیں؟ تو جواب اس کا ہے شاعری میں نظم، غزل، قصیدہ، مرثیہ اور رباعی، اور نثر میں افسانہ، ناول، ڈرامہ، کہانی، مضمون، آبیتی، سفرنامہ وغیرہ ادبی تحریریں ہیں۔ جیم، انسائکلوپیڈیا دائرہ معارف اسلامیہ میں ادب کی کیا تعریف کی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اردو انسائکلوپیڈیا دائرہ معارف اسلامیہ میں ادب کی تعریف یوں کی گئی ہے، اپنے قدیم ترین مفہوم میں اسے سنت کا مترادف سمجھا جاتا ہے، یعنی عادت، موروثی معیار، طرز عمل، دستور جو انسان اپنے آباء و اجداد اور ایسے بزرگوں سے حاصل کرتا ہے جنہیں وہ قابل تقلید سمجھتا ہے۔ سوال کا جز ہے دال، ادب کا مطالعہ ہمیں کن چیزوں میں فرق کرنا سکھاتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ادب کا مطالعہ ہمیں اچھے برے میں تمیز کرنا سکھاتا ہے، نیک و بد کے فرق کو واضح کرتا ہے، معاشرے کی اچھی اور بری اقدار کو پرکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے، اور یہ پرکھ ہماری زندگی کے صحیح رخ کی طرف رہنمائی میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اس کا جز یہ ہے کہ بنو امیہ کے دور میں ادب کا لفظ کن معنی میں رائج ہوا؟ تو جواب ہے بنو امیہ کے دور میں ادب کا لفظ شاعری اور علمی ادبی تحریروں کے لیے رائج ہوا۔ سوال نمبر 2، سبق ادب کی اہمیت کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک کے نشان سے کریں۔ تو الف ہے ادب لفظ ہے کون سی زبان کا؟ عربی زبان کا، تو یہاں ٹک لگا دی ہم نے۔ بے، دائرہ معارف اسلامیہ کتاب ہے کس چیز کی؟ انسائکلوپیڈیا۔ جیم، ہر لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں متن۔ دال، لفظ ادب علم کے طور پر برتا جانے لگا کب؟ 1 صدی ہجری میں۔ اچھا جی، ہے ادب بنیادی طور پر فراہم کرتا ہے کیا؟ آسودگی و خوشی۔ واو، روزمرہ زندگی گزارنے کے آداب سے آشنا کرتا ہے کیا؟ ادب۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ معارف، سنت، عبور، تکریم، آسودگی، اصلاح، ارتقاء، روگردانی۔ تو یہ ہم نے آپ کے سب جواب لکھ دیے۔ معارف کہتے ہیں علم و فضل، خداشناسی، تصوف یا محکمے کو۔ سنت کہتے ہیں روش، دستور، طریقہ، فقہ، فرض کے علاوہ نماز کو۔ عبور کہتے ہیں کسی فن میں مہارت حاصل کرنا یا گزرنا، اسے کہتے ہیں عبور کرنا۔ ابھی کہتے ہیں پل عبور کیا، تو وہ گزرنے کو کہتے ہیں، اور مہارت کہتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز پر عبور حاصل ہے، تو وہ اسے کا مطلب وہ مہارت۔ تکریم کہتے ہیں تعظیم کو، عزت کرنے کو، آؤ بھگت و مدارات کو۔ آسودگی کہتے ہیں راحت، آرام، سکھ اور اطمینان کو۔
اصلاح کا مطلب ہے برائی دور کرنا، صحیح راستے پہ ڈالنا۔ ارتقاء کہتے ہیں درجہ بدرجہ بلند ہونا یا ترقی کرنا۔ روگردانی کہتے ہیں انحراف کرنا، رخ پھیرنا یا مخالفت کرنا۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ مفہوم کی جمع ہے مفاہیم، علم کی جمع ہے علوم، متن کی جمع ہے متون، احساس کی جمع ہے احساسات، جذبہ کی جمع ہے جذبوں، دور کی جمع ہے ادوار، شے کی جمع ہے اشیاء، قدر کی جمع ہے اقدار، اور صفت کی جمع ہے صفات۔ درج ذیل الفاظ و ترکیب کو جملوں میں استعمال کریں۔ شائستگی، تمیز، ادب، حیرت انگیز، آباء و اجداد، اکتاہٹ، آسودگی، خیر و شر اور احساس مروت۔ تو ہم نے یہ استعمال کر لیا آپ کے لیے۔ شائستگی کے جملہ بنایا کہ محفل میں شرکت کرنا بھی شائستگی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تمیز، انسان وہ ہے جسے اچھے برے کی تمیز ہو۔ ادب، دنیا کی ہر زبان کا ادب تمیز و شائستگی سکھاتا ہے۔ حیرت انگیز، مسلمانوں نے بھی سائنس کے میدان میں حیرت انگیز کارنامے انجام دیے ہیں۔ آباء و اجداد، صرف اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر کرنے سے آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ اکتاہٹ، اس محفل میں آ کر تو اکتاہٹ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ آسودگی، علم حاصل کرنے سے روح کو آسودگی حاصل ہوتی ہے۔ خیر و شر، دنیا میں خیر و شر میں کشمکش روز اول سے جاری ہے۔ احساس مروت، مجھے غصہ تو بہت آیا تھا لیکن احساس مروت کی وجہ سے خاموش رہا۔ تو یہ جمع ہم نے آپ کے لیے جملے اس طرح استعمال کیے ہیں کہ آپ کو ان کا معنی اور مفہوم بھی واضح ہو جائے۔ سوال نمبر 6، سبق ادب کی اہمیت کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ تو یہ ہم نے آپ کے لیے سب لکھ دیا یہاں پر۔ الف، ادب ڈیش زبان کا لفظ ہے، کون سی زبان کا؟ عربی زبان کا۔ بے، ڈیش دور میں ادب کو تہذیبی اور شہری زندگی کی شائستگی کے لیے استعمال کیا گیا، کون سے دور میں؟ عباسی دور میں۔ جیم، ہر لکھی چیز کو ڈیش کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ متن۔ ادب کے مطالعے سے ہم خیر و شر میں ڈیش کرنے کے اہل ہوتے ہیں، تو اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ تمیز، خیر و شر میں تمیز کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ ہے، ادب انسانی معاشرے کو ڈیش سے نزدیک تر رکھتا ہے، کس سے؟ ایک دوسرے سے نزدیک تر رکھتا ہے۔ سوال نمبر 7، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر صحیح تلفظ واضح کریں۔ تو یہ ہم نے آپ کے لیے لگا دیے، معارف، تقلید، صفت، متن، عبور، مطالعہ، نثر، امور اور لطف، یہ سب آپ کے لیے ہم نے اس میں اعراب لگا دیے ہیں۔ سبق ادب کی اہمیت کے مطابق درست و غلط کی نشاندہی ٹک کے نشان سے کریں۔ الف، ادب غیر تخلیقی زبان سے وجود میں آتا ہے، یہ غلط ہے، تو ہم نے غلط کا آگے نشان لگا دیا۔ بے، یہ لفظ زمانہ جاہلیت سے اب تک استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جیم، شاعری اور نثر ادب کی دو بنیادی قسمیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ادب انسانی معاشرے کو انسانیت سے دور کر دیتا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے، لہذا غلط پہ نشان لگا دیا۔ دائرہ معارف اسلامیہ اردو انسائکلوپیڈیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، درست۔ نمبر 9، متن میں دیے گئے علامہ اقبال کے شعر کی تشریح کریں۔ کیا شعر ہے؟ کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ تو اس شعر میں علامہ اقبال نے بتایا ہے کہ اگرچہ مشینوں کی وجہ سے انسان کو زندگی میں بہت سی آزائشیں ملی ہیں، لیکن اگر ہر شعبہ زندگی صرف مشینوں کا محتاج ہو جائے تو پھر احساس مروت ختم ہو جائے گا اور انسان بھی مشین بن کر رہ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرتے وقت اپنے جیسے دوسرے انسان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن مشینیں چونکہ انسانی جذبات سے عاری ہوتی ہیں، اس لیے اس سے کسی کو تکلیف پہنچنے یا اس کے دل دکھنے کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے اسی لیے زندگی میں توازن پر زور دیا ہے تاکہ انسان بھی فقط مشین ہی بن کر نہ رہ جائے۔ سوال نمبر 10 ہے کہ ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مسٹر کے نام غیر حاضری کی بنیاد پر اسکول سے خارج ہونے کی صورت میں دوبارہ داخلے کے لیے درخواست تحریر کریں۔ تو ہم نے آپ کے لیے لکھ دی ہے، جواب دیکھیں اس کیسے لکھا جاتا ہے، یا پہلے شروع میں اوپر لکھیں گے آپ محترم جناب ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول ترلائی ضلع راولپنڈی، یا آپ اپنے علاقے کا لکھ دیجیے۔ عنوان پھر لکھا جائے گا درخواست برائے اندراج داخلہ، یہ اس کو انڈر لائن کر دیا ہے۔ پھر یہاں بیچ میں آئے گا لکھیں گے آپ جناب عالی۔ اس کے آگے متن ہے اس کا، مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ کچھ ناگزیر یا نہ کر دیے نا الف، کچھ ناگزیر وجوہات کے بنا پر میں کئی روز اسکول سے غیر حاضر رہا، جس کی وجہ سے میرا نام اسکول سے خارج کر دیا گیا ہے۔ چونکہ بیان کردہ ناگزیر وجوہات پر قابو پانا میرے بس میں نہیں تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں اسکول حاضر ہونے سے قاصر تھا۔ میں اپنی غیر حاضری پر بہت شرمندہ ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسی غلطی کا ارتکاب نہیں ہوگا۔ میری گوناگوں مجبوریوں کے مد نظر امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف فرمائیں گے اور میری غلطی کو درگزر فرما کر مجھے اپنی تعلیم جاری رکھنے کا موقع عطا فرمائیں گے،
اور متعلقہ حکام کو میرا نام دوبارہ اسکول میں درج کرنے کا حکم صادر فرمائیں گے۔ میں آپ کی مہربانی کے لیے ہمیشہ ممنون و مشکور ہوں گا۔ پھر یہاں لکھنا ہے العارض، یہاں پہ تاریخ لکھیں گے، جو بھی آپ کی تاریخ ہے وہ لکھ دیجئے، اور آگے نام طالب علم کا محمد منیر، طالب علم کلاس 8، رول نمبر 21۔ تو اس طرح درخواست مکمل ہو جائے گی۔ اب سوال نمبر 11 ہے، کالم الف میں درج ذیل فعل مجہول والے جملوں کو فعل معروف میں تبدیل کر کے کالم بے میں لکھیں۔ مطلب فعل معروف کیا ہوتا ہے؟ جس میں پتہ ہو کہ یہ کام کس نے کیا ہے، اور یہ مجہول ہے، ظاہر میں پتہ نہیں، الف میں جو کالم الف میں جو فقرے لکھے گئے ہیں ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس نے کیے۔ جیسے الف میں درخت کاٹا گیا، یہ فعل مجہول ہے، اس کا فعل معروف کیا ہوگا؟ اس نے درخت کاٹ دیا۔ بے، کرسی بنائی جاتی ہے، تو یہ بنائی جاتی ہے تو اس کو، یہ تو مجہول ہے، کون بنا رہا ہے کچھ پتہ نہیں، تو آگے ہم نے اس کو فعل معروف تبدیل کیا، حامد کرسی بنا رہا ہے۔ سیر کی جائے گی، کون کرے گا کچھ پتہ نہیں، تو اس کا جو فعل معروف ہے وہ ہوگا آج ہم سیر کو جائیں گے۔ اب یہ پتہ چل گیا کون جائیں گے، وہ تو دوست یار مل کے۔ تقریر ہوگی، کس کی تقریر ہوگی کچھ پتہ نہیں، لیکن یہاں پہ دیکھیں ہم نے لکھ دیا اس کو کہ آج اسلم تقریر کرے گا، تو یہ فعل معروف بن گیا۔ اچھی گفتگو کی جا رہی ہے، کس کے درمیان کچھ پتہ نہیں، تو اس کو فعل معروف میں تبدیل کیا تو کیا بن گیا؟ آج آپ دونوں میں اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا، اگلا جو ہے سرگرمیوں میں لکھا ہے اردو کے 5 بڑے شاعروں کا ایک ایک شعر اپنی کاپی پہ تحریر کریں، تو ہم نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے مرزا غالب کہ میں ہوں اور آزردگی کی آرزو غالب کے دل، دیکھ کر طرز تپا کے اہل دنیا جل گیا۔ میر تقی میر کا شعر ہے، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ مرزا رفیع سودا کا شعر ہے، سودا کی جو بالی پہ اٹھا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ جگر مراد آبادی کا شعر ہے، نیاز عاشقی کو ناز کے قابل سمجھتے ہیں، ہم اپنے دل کو بھی اب آپ ہی کا دل سمجھتے ہیں۔ جوش ملی آبادی کا شعر ہے، کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ تو یہ 5 مشہور شعرا کے اشعار ہم نے لکھ دیے ہیں۔ آگے اس میں یہ ہے کہ جماعت کو کمرے میں طلباء جماعت کے کمرے میں طلباء آپس میں بیت بازی کا مقابلہ کریں، تو وہ آپ لوگ مل کے کر سکتے ہیں۔ تیسرا ہے کہ ہر طالب علم اپنے استاد سے پوچھ کر نثری ادب کی کوئی کتاب پڑھے، تو نثری تو بے شمار کتابیں آپ کی لائبریری میں موجود ہوں گی، آپ وہاں سے لے کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ آج آپ کا مضمون اور اس کی مشق یہاں پہ ختم ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج آپ کا یہ سبق ادب کی اہمیت یہاں ختم ہوا۔ ہم نے آج اس کی مشق بھی کر لی ہے، تو چونکہ امتحان قریب آ رہے ہیں لہٰذا میری بھی کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد آپ کا یہ کورس جو ہے وہ مکمل کیا جائے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو فوری طور پر نئے سبق کی اطلاع ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہی میں نیا سبق لوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو اس کی اطلاع ہو جائے گی۔ اور ایک عرض یہ ہے کہ آپ اپنی پلے لسٹ میں جائیے، ہر کلاس کی الگ الگ پلے لسٹ ہے، آپ اپنی پلے لسٹ کو اگر کھولیں گے تو آپ کو ایک ہی جگہ تمام اسباق آپ کو ایک ہی جگہ مل جائیں گے، اور اس میں آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی رہے گی۔ تو آئندہ تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ۔